انہیں دو ایسے بڑے مراکز میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا جو بے سے شروع ہوتے ہیں، بخارا اور بغداد، اور دونوں ہی اپنے رنگ کے اور ڈھنگ کے عظیم ترین مرکز ہیں. تو ذرا فرمائیے نا وہاں کیا علمی تحصیلات ہیں ان کی، سپاہ گری اور جو معاملہ فہمی ہے، کیسی تربیت ہوئی اور پھر فتوحات کا سلسلہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، سلطان التتمش کی جو شخصیت ہے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یونیک مثال ہے سب کانٹیننٹ کی، کہ یہاں پر جو پہلا اسلامی اقتدار قائم ہوا، مسلم گورنمنٹ قائم ہوئی، اس کو قائم کرنے والی شخصیت اسلامی اقدار کی مظہر بھی تھی. گویا بسم اللہ بڑی پازیٹیو ہوئی جی، اور اس نے آنے والے ادوار کے اندر ایک جو اسلامی سوسائٹی نے فروغ پذیر ہونا تھا، اور آج الحمدللہ ہم ایک آزاد اسلامی ریاست میں بیٹھے ہیں. لگتا ہے کہ یہ سارے بیج اسی وقت بو دیے گئے، کیونکہ جس طرح بنیاد رکھی جاتی ہے پھر عمارت اسی طرح آگے اٹھنا ہوتا ہے. اور دلچسپ یہ ہے کہ لاہور میں قطب الدین ایبک اور دفن بھی لاہور میں، بالکل وہ قطب الدین ایبک ہیں بھی یہاں لاہور میں، لاہور کے اندر ہی ان کا مزار بھی ہے. تو سلطان کی جو شخصیت ہے اس میں نہ صرف یہ کہ اس دور کی جو سیاسی اور اقتداری ضرورتیں تھیں ان کے مطابق، ان تقاضوں کے مطابق وہ سارے میرٹس موجود تھے، بلکہ اس نظام تربیت سے گزرنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ تمام مثالی کریکٹر ٹریٹس آ گئے جو ایک مثالی مسلمان کے لیے ناگزیر ہیں. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ سلطان کی شخصیت کو دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے سامنے پہلے سے کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں تھا، نمونہ موجود نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے آنے والوں کے لیے بڑی مثالیں قائم کر دیں. واہ. اور اس طرح اقتدار کو مستحکم کیا معیشت کے اندر، سیاست کے اندر، علم کے فروغ کے حوالے سے، ریاست کے انتظام کے حوالے سے. کئی ایسی نوویلٹیز ہیں جن کو سلطان نے متعارف کروایا. یعنی واضح طور پر لگتا ہے کہ وہ شعوری طور پر ایک فلاحی اور رفاہی سلطنت کی طرف قدم بڑھا رہے تھے. اور ہی واز اے ویری مچ کریٹو جینیس، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل جینیس تھے. کوئی شک نہیں. اچھا، جب انتظام انصرام کیا تو انہوں نے مملکت کو اقطاع میں تقسیم کیا، یعنی مختلف حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کو دو کیٹیگریز کا نام دیا، ایک اقطاع اشتغال کا نام دیا اور ایک اقطاع تملیک کا نام دیا. اچھا. اور اس کے اوپر پھر ذمہ داریاں دیں، لوگوں کو سونپی. جو اقطاع اشتغال تھا یہ وہ علاقے تھے جن کے اوپر جب انہوں نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تو یہاں سے آنے والی انکم ساری کی ساری جاتی تھی بادشاہ کے محل اور اس کی ذاتی فوج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے. اسی طرح جو اقطاع تملیک تھا، یعنی وہ ٹیریٹریز جو آنرشپ کے طور پہ لوگوں کو ہینڈ اوور کر دی جاتی تھیں، ان سے جو انکم آتی تھی وہ ریاست کے بقیہ فلاحی معاملات خصوصاً فوج اور ان چیزوں پہ خرچ ہوتی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ٹیکس سسٹم متعارف کروایا. پھر سلطان پہلی شخصیت ہے جنہوں نے یہاں کرنسی کا نظام متعارف کروایا. واہ سبحان اللہ. اچھا، کرنسی کا نظام اس طرح متعارف کروایا کہ دو طرح کی انہوں نے کرنسی جاری کی، ایک چاندی کی سکے ہوتے تھے اور ایک کاپر کے سکے ہوتے تھے. تنخواہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، چیتل کاپر کا سکہ ہوتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ سسٹمیٹائز ہو گئی اکانومی. جو ایک کہتے ہیں بے ہنگم نظام تھا وہ بے ہنگم پن نظام میں سے ختم ہو گیا اور پورے ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی آئی، ایک یکسانیت آئی جو معاشی سرگرمیاں تھیں ان کے اندر. اچھا، اس کے بعد کلچر کے والے سے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ بہت زیادہ پیٹرنائز کیا سلطان نے اہل علم کو، اہل فن کو، شعراء کو. صوفیاء کے ساتھ تو سلطان کا خاص تعلق تھا. اچھا، عمارات بہت تعمیر کروائی سلطان نے، جیسے قطب مینار آپ ہمارے سامنے ہے. خانقاہیں تعمیر کروائیں جو زندہ صوفیاء تھے، حیات تھے، جن کی مدارس ان کے ساتھ مدارس تعمیر کروائے. جو صوفیاء وصال فرما چکے تھے ان کی درگاہیں تعمیر کروائیں، کنویں تعمیر کروائے، باولیاں تعمیر کروائیں، یعنی ایسے کنویں جن میں لوگ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر کے پانی لیتے تھے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بعد میں شیر شاہ سوری کو اللہ نے عزت دی اور شہرت دی اور نیک نامی دی، اس سے پہلے اگر ہمیں اس کی جھلکی ملتی ہے تو وہ التتمش میں ملتی ہے. بالکل. میں عرض کرتا ہوں باوجود اس کے ان کے سامنے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، انہوں نے وہ پریسیڈنٹ اسٹیبلش کیا، رجحان ساز. اچھا، ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے ایک ٹیم قائم کی جس کا نام چالیسہ دل تھا. جی. اچھا، اب اس نام میں دیکھیں اس کے پیچھے صوفیانہ فکر نظر آتی ہے. سبحان اللہ. 40 کا عدد ڈائریکٹ جو مسٹک پیٹرنز ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہے. 40 بالکل 40. اچھا، اس کے پھر دو حصے تھے. ایک یہ تھا کہ ٹیم آف 40 ان کے مرکز پہ تھی جس میں بڑے اہل علم تھے، ملٹری کے جینیس تھے، پولیٹیکل جینیس تھے. تھنک ٹینک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، بلکہ اس کو مجلس شورا کہنا چاہیے. سبحان اللہ. یا اس کو ہم ایک لحاظ سے سینٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکمرانوں کا انتخاب بھی کرتے تھے. واہ واہ واہ. تو سارے مشورے ان کے مشورے کے ساتھ سارے معاملات ہوتے تھے.
دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ ہر ضلع میں 40 سپاہی اپوائنٹ کیے تاکہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، وہاں کے معاملات کو دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا کریٹیو انداز تھا سلطان کا، یعنی کہ وہ کتنی ایک تخلیقی جہد کے ساتھ چیزوں کو مینیج کر رہے تھے، اور بڑے بڑے اہل علم اس زمانے میں مورخ پیدا ہوئے، شعراء پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے علماء دین پیدا ہوئے، ان کے مناصب کا تعین کیا گیا، اور دربار کے اندر ان کے لیے خاص عزت اور تکریم کا اہتمام سبحان اللہ، سبحان جو تھا وہ سلطان کی روش تھی۔